ایک بزرگ تھے جو اولیاء کو درس دیتے تھے، ولیوں کو درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے، دوران درس قریب میں کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے۔ گیند کھیلتے ہوئے بچے کھیلتے کھیلتے گیند جو ہے وہ اچھل کر ان بزرگوں کی محفل میں آ گئی۔ بچوں میں ہمت نہیں ہوئی تاکہ جا کر کے گیند لائیں۔ یہ جو بے ادب پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، بغیر نقص کے کوئی بے ادب پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا خیبر کے موقع پر کہ علی سے محبت صرف حلالی کر سکتے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اس کے بعد سے اگر کسی بچے کی پیدائش میں شک ہوتا تو لوگ زیادہ مسائل میں نہیں پڑتے، بس اس بچے کے سامنے مولا علی کا نام لے لیتے۔ اگر بچہ علی کی محبت کی بات کرتا تو سمجھ جاتے کہ حلالی ہے، اور مولا علی سے عداوت کی بات کرتا تو سمجھ جاتے کہ حلالی نہیں ہے۔ یارو، جب غیر حلالی علی سے محبت نہیں کر سکتا تو غیر حلالی نبی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو بے ادبوں کی ایک ٹولی نکل رہی ہے نا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانیاں، ہذیان گوئیاں جو ہو رہی ہے نا، تو ان سے کہو کہ پہلے یہ اپنے شجرہ نسب کو تلاش کریں، کیونکہ حضور کی محبت ہر ایرے غیرے کو نہیں دی جاتی، ادب اور تعظیم ہر ایرے غیرے کو نہیں دیا جاتا۔ جن کے نسب میں شرافت ہوتی ہے انہیں نبی کی تعظیم اور احترام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی مفکر نے کہا ہے نبی کی تعظیم اور ادب وراثت میں نہیں ملا کرتی، یہ ماں کی شرافت سے ملا کرتی ہے۔ ماں شریف ہوتی ہے تبھی نبی کی تعظیم ملا کرتی ہے، نبی کا احترام ملا کرتا ہے۔ بہرحال سارے بچے ادب کی وجہ سے چھپ گئے۔ جو بزرگ کا بچہ تھا اس نے پوچھا کیوں، کھیل کیوں رک گیا؟ تو کہنے لگے کھیل اس لیے رک گیا، کھیل اس لیے رکا کہ بزرگوں کی محفل میں گیند چلی گئی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ لائے۔ کہا بس اتنی سی بات ہے، اتنی چھوٹی سی بات ہے۔ بزرگوں کی محفل میں گیند گئی اور کھیل روک دیا، میں لاتا ہوں۔ آیا، سلام بھی نہیں کیا، گھسا گیند لے کر کے بھاگ گیا۔ لوگ حیران تھے، اتنے بڑے ولی کا بیٹا ہے، اتنا بے ادب، نہ سلام نہ کلام۔ سب بچے چھپ گئے گیند کو محفل میں آتا دیکھ کر، اور یہ آ کر کے بے باکی کے ساتھ لے گیا۔ وہ بزرگ صاحب کشف تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن کبھی کبھی اہل کشف کی توجہ بھی امتحاناً ہٹ جاتی ہے، تو تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی تدبیر پر خدا کی تقدیر ہی غالب آتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا یارو قصور اس کا نہیں ہے، قصور تو میرا اور میری بیوی کا ہے۔ اب لوگوں کو حیرت اور ہوئی، اتنے بڑے بزرگ کا قصور کیسے؟ تو خود فرماتے ہیں میں اور میری بیوی کئی دن کے فاقے سے تھے، بہت دنوں تک فاقے ہو گئے۔ آدھی رات کے بعد ہمارے پڑوسی کو پتا چلا کہ ہم لوگ کئی دن سے فاقے سے ہیں، بہت دن سے ہم بھوکے ہیں۔ تو اس نے آدھی رات کو اس کے گھر میں جو کچھ تھا لا کر کے ہمیں پیش کر دیا۔ اب ہم بھوک سے اتنے بے چین اور مضطرب تھے کہ ہم نے کھانے کی کوئی تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کے یہاں کس طریقے سے آتا ہے، وہ کماتا کیسے ہے۔ بغیر تحقیق کے ہم نے وہ کھانا بھوک کی وجہ سے کھا لیا، اور اسی رات جب پیٹ میں کھانا گیا تو دل نے چاہا کہ وظیفہ زوجیت ادا کریں، اور اسی رات یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا۔ جو ہم نے مشکوک ڈاؤٹ فل کھانا کھایا ہے، یہ اسی ڈاؤٹ فل کھانے کا اثر ہے، مشکوک مشتبہ کھانے کا اثر ہے کہ یہ بچہ نافرمان اور بے ادب پیدا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ والا مشکوک مشتبہ کھانا کھا لے تو ان کے گھر میں بیٹا نافرمان اور بے ادب پیدا ہو،
اور ہم جان بوجھ کر حرام کی منڈیاں لگائیں تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری اولاد نیک اور پرہیزگار کیسے ہو سکتی ہے؟ خون کا اثر انسان کے وجود میں زندگی کی آخری سانس تک کے رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنی فکر کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی فکر کو اسلامی فکر بنانا ہوگا۔